سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. 15ویں پارے کی آیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد اقصیٰ سے تک مسجد حرام سے. تو اس میں اب طبقے بن گئے ہیں. ایک طبقہ تو یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ معراج تو ہے لیکن یہ روحانی ہے، خواب کی ہے. اور ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ معراج ہے تو لیکن اسے منانے کی کیا ضرورت ہے. تو جب ان سے پوچھا جائے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ روحانی ہے تو یہ آپ کہاں سے فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں ڈکشنری میں مطلب یہی لکھا اسرا کا. ہم نے کہا ڈکشنری کے مطلب ہم تب دیکھیں گے جب ہمیں تفسیر کے لیے ہمارے پاس قرآن نہ ہو، کیونکہ دنیا کی سب سے اچھی جو قرآن کی تفسیر ہے وہ خود قرآن ہے، تفسیر قرآن بالقرآن. تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي. اسر یہاں کیا ہے؟ امر کا صیغہ آیا. یہ ہے حبیب کی شان. ایک کلیم سے کلام کیا تو امر کا صیغہ استعمال کیا، اور حبیب سے کلام کیا تو ماضی کا صیغہ استعمال کیا. جو اہل علم ہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. تو یہاں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ فرعون اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو یہاں سے نکلو. اسرے یہاں سے نکلو. تو کہ اب یہاں سے نکلنے کا مطلب کیا روحوں کو لے کے نکلنا ہے یا خواب میں نکلنا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ معراج جو ہے یہ روحانی نہیں، یہ خواب کی نہیں، بلکہ یہ حقیقتی بدنی معراج ہے. تو جب یہاں پر ان کو یہ جواب مل جاتا تو ظاہر سی بات ہے جس نے ماننا نہیں ہے وہ تو پھر اعتراضات کرتے ہیں. تو اگلا اعتراض یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ معراج ہے تو بدنی، لیکن اس میں لکھا ہے کہ صرف مسجد اقصیٰ تک کی، لیکن آپ تو یہ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا بھی گئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ پڑھو نا سورہ نجم کی آیت نمبر 13، 14، 15 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. پھر ہمارے محبوب نے وہ جلوہ دوبارہ دیکھا. کہاں پر دیکھا؟ اگلی آیت عند سدرۃ المأویٰ، عند سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا پر دیکھا. سدرۃ المنتہا کدھر ہے؟ عندہا جنت المأویٰ، جنت المأویٰ کے پاس. اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کو بڑی خوبصورتی سے شاعر نے بیان کیا کہ اس کے بعد پھر حضور کا سفر یہ اکیلے کا تھا. شاعر نے اس کو اس انداز میں لکھا کہ سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے کہتے ہیں ہاتھ جوڑے. سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے کہتے ہیں ہاتھ جوڑے. آگے حضور جائیں یہ میری انتہا ہے، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں. اب یہاں سے آگے کا سفر یہ اکیلے کا تھا. پھر اعتراض اٹھا ٹھیک ہے سدرۃ المنتہا تک تو ہو گیا، لیکن آپ تو فرماتے ہیں تو لا مکان سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے. ہم نے کہا پڑھو نا سورہ نجم کی آیت نمبر 8، 9، 10 ثم دنا فتدلی. اب یہ دنا جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، یعنی کہ یہاں حضور کے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں ہے. یہ لا مکان کا وہ مقام ہے کہ جہاں پہ صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کے محبوب کی ذات ہے. ثم دنا پھر وہ قریب ہوئے، فتدلی اور بھی قریب، فکان قاب قوسین دو کمانوں کی طرح قریب ہوئے، او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب. پھر وہاں ہوا کیا؟ پھر وہاں فاوحا الی ما عبدہ کہ میرے رب نے اپنے بندے سے بات فرمائی. کیا فرمائی؟ ما اوحا جو چاہا وہ بات کر لی. اور راز و نیاز کی باتیں جو صرف اللہ کو معلوم ہیں اور اس کے محبوب کو معلوم ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ
کہ معراج کا سفر صرف روحانی نہیں بلکہ بدنی تھا، صرف مسجد اقصیٰ تک کا نہیں تھا بلکہ سدرۃ المنتہا اور پھر اس سے بھی آگے کا یہ سفر تھا۔ تو جب یہ سارے سوالات کے جواب مل جاتے تو پھر وہ دوسرا طبقہ آ جاتا ہے ایسے موقع پر، اور وہ یہ کہتا کہ ٹھیک ہے ہم تو پہلے بھی اس بات کے قائل ہیں کہ معراج تو ہے، لیکن اسے اس انداز میں منانے کی کیا حاجت ہے؟ تو ان سے بالکل ہی سادھارن بلکہ کہیں کہ سمپل بات یہی کی جاتی ہے کہ یہ تو جھگڑا ہے ہی نہیں۔ معراج آپ نے مان لی قرآن سے ہے، قرآن کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، سورہ سجدہ کے اندر آیت موجود ہے۔ میرے رب نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور اے محبوب جب آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو اس میں شک نہ کیجئے گا۔ مولا موسیٰ علیہ السلام کو تو رخصت ہوئے صدیاں گزر رہی ہوگا، ملاقات کیسے؟ تو بات یہ کہ یہاں مسجد اقصیٰ کی بات ہو رہی کہ جب جہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو، تو اس حوالے سے بھی آیت مبارکہ موجود ہے۔ پھر سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور آپ پوچھیں، محبوب آپ پوچھیں ان سے، رسولوں سے جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، کہ کیا میں نے کوئی اور معبود بنایا ہے کہ جس کی عبادت کی جائے؟ تو فرماتے مفسرین کرام کہ یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ وہ اقصیٰ کا مقام ہے کہ جہاں رسولوں سے انبیاء کرام سے پوچھیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں بھی یہ بات آتی ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، یہ ہے اصل آیت کہ محبوب جب ہم نے آپ کو اس معراج کا سفر کروایا اور آپ کو دکھایا کرامات اور ظاہر کیے آپ پر تمام معاملات، اور آپ کو جب ہر چیز سے روشناس کروا دیا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، تو یہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا، آزمائش بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ تو پوچھا جب گیا کہ کیسے بن گیا، تو یہی فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ اللہ 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 تو کریں گے، لیکن جیسے ہی محبوب تیری شان وہاں بیان کی جائے گی تو پھر ان کو وہ ہضم نہیں ہوگا کہ جس وقت میں وہ اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، اور وہاں پہ تیری جب یہ پاک معراج رکھ دیا جائے کہ جہاں پہ تیری اتنی شانیں بیان کی کہ مسجد اقصیٰ میں 50 سے زیادہ احادیث اس حوالے سے موجود ہیں، کہ کم و بیش 1 لاکھ انبیاء کرام رسولان عظام میں موجود تھے کہ جن کی امامت میرے نبی نے فرمائی۔ یہ شان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شان ہے کہ نہیں ہے کہ کسی شخص کا اگر دل چیر کر اس میں سے سینہ چیر کر دل نکال لیا جائے تو وہ پھر نہیں بچتا، لیکن یہ تیری شان ہے کہ تیرے دل باہر تھا، اس کے باوجود بھی ہم نے تجھے حیات کی عطا فرمائی۔ یہ شان ہے کہ نہیں ہے کہ ایک تیز رفتار سواری پہ کوئی سوار ہو تو اس کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو براق پر بھی بٹھایا اور اتنی تیز رفتاری کے باوجود بھی آپ کی شان یہ ہے کہ نہ آپ کے امامے کا شملہ تک نہ ہلا۔ یہ شان اور نہیں تو اور ہے کیا کہ جب بندہ کسی جگہ کا مسافر طے کرتا ہے تو اسے اتنا ہی سفر طے کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ آپ کی شان ہے کہ لاکھوں سالوں کا سفر مدینہ شریف سے حرم سے لے کے مسجد اقصیٰ، اگر اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو کم از کم 3 مہینے کا سفر گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان 50,000 سال۔ اس حوالے سے روایت یہ آتی ہے کہ ایک برق رفتار گھوڑا اور جو کہ تندرست ہو، لاغر کمزور نہ ہو، وہ اپنی پوری قوت سے دوڑے تو 50,000 سال تک وہ دوڑتا رہے گا نا، تب بھی وہ مسافت وہ طے نہیں کر سکتا کہ جو زمین سے لے کے پہلے آسمان کی ہے، پھر اتنی دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 50,000 سال کا سفر 6ٹھے سے 7ویں آسمان کا، پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، یہ 50,000 کا سفر، اور پھر اس سے آگے آخرت کا وہ مقام اور لامکاں کا وہ جو مقام تھا، وہ پھر لاکھوں سالوں کا سفر جو کہ آپ نے اتنے چند لمحوں میں طے فرما لیا کہ کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، وضو کا پانی نے اپنی جگہ نہ چھوڑی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اس سے پہلے نہ کبھی کسی پیغمبر کو پہنچایا، نہ کبھی کسی فرشتے کو پہنچایا، نہ کبھی کسی اور نبی کو پہنچایا، اور وہ ہر راز جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے راز ہیں وہ آپ پر عیاں کر دیا۔ یہ شان ہے کہ نہیں ہے؟ اسی تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبائے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی۔ یہی تو فرق ہے کلیم میں اور حبیب میں۔ حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے حضور دیدار فرمائے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ امام حاکم نے المستدرک میں یہ لکھا کہ جب یہ بات پھیلنا شروع ہوئی مکے میں
کہ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کر آ گیا، تو ابو جہل اس نیت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ اب تو یہ موقع ہے کہ میں اس بار کچھ نہ کچھ ایسا بلوا لوں صدیق اکبر سے کہ جو حضور کی شان کے خلاف ہوگا۔ اور آگے وہ یہ کہتا کہ صدیق اکبر، ابو بکر، کیا آپ اس بات کو مانیں گے کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ کہا کس نے؟ یہ بتا، اگر یہ بات تو نے کہی ہے تو جھوٹا ہے، اگر نہیں میں نے نہیں کہی، یہ تو آپ کے نبی نے کہی ہے۔ فرمایا لو صدقہ لو ابد ما فی ما ابدہ من ذالک، یعنی کہ اگر اس سے بڑی بھی کوئی بات ہوتی تو میں کہتا یہ سچ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا صدیق اکبر، حضور کی شان دیکھ کے آپ نے اپنی محبت تو دکھا دی، لیکن یہ تو دیکھیں یہ راوی کون ہے، یہ تو کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ اس کا نام لے کر اگر اس پہ لعنت کی جائے تو بھی غلط بات نہیں۔ آج ایک سوال اٹھتے ہیں نا کہ انگوٹھے چومنے کہاں سے جائز ہے، یہ کہاں سے جائز ہے، وہ کہاں سے جائز ہے؟ اچھا روایت سنا دی، نہیں یہ راوی تو ضعیف ہے۔ سنیوں کے امام سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا اپنے اس عمل سے کہ جب حضور کی شان کی بات ہوگی تو ہم راوی نہیں دیکھیں گے، صرف حضور کی شان دیکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی حوالے سے تو انہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی نا کہ جو کہتے ہیں کہ معراج تو ہے لیکن اس کو اس طرح منانے کی کیا ضرورت ہے، تو اس طرح قرآن کی متعدد جو ہے وہ آیت مبارکہ پیش کی گئی۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی، اس میں معراج کا ذکر ہے۔ مسلم شریف کی جو کتاب ہے اس میں جو کتاب الایمان کا باب ہے اس میں معراج کا ذکر ہے۔ پھر نسائی شریف میں جو کتاب الصلاۃ کا باب ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ پورا باب بندہ ہوا کہ براق آیا اور حضور اس پر سوار ہوئے، اور پھر وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پہ گئے، وہاں پہ براق وہاں ٹھہرا، وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر وہ جبل پر لے کر گئے، پھر وہاں پہ 2 رکعت نماز، پھر وہ اقصیٰ لے کر گئے، تو یہ سارا معاملہ موجود ہے۔ تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ سب موجود ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا موجود ہے۔ انہوں نے کہا جب موجود ہے تو پڑھیں گے سنائیں گے؟ انہوں نے کہا پڑھیں گے بھی سنائیں گے بھی۔ انہوں نے کہا وہی تو ہم کر رہے ہیں، تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ تو یہ سارے معاملات یہاں موجود ہیں کہ جس کے حوالے سے معراج کی چھوٹی سی گفتگو کی تھی۔ بلکہ امام ربانی میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ تو آگے سے سوال یہ ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور نے دیکھا ہے، لیکن یہ تو ایک قاعدہ ہے کہ دنیا میں کوئی اللہ کا دیدار کر نہیں سکتا۔ تو فرمایا تو حضور نے دنیا میں اللہ کا دیدار کیا کب ہے؟ تو لامقام میں پہنچ کر کیا ہے نا، دنیا میں تو کیا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں تو دیدار عطا نہیں ہوگا، لیکن لامقام میں جب بروز محشر یہ مسلمانوں کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو ہے وہ دیدار کرائے گا۔ تو فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب وہ مقام آیا کہ رب ذوالجلال کا دیدار ہوا اور کیفیت آئی، تو اس وقت میں مجھے میرے پیارے کی آواز سنائی گئی جس میں فرمایا حبیب آپ کہاں جاتے ہیں؟ میں بھی آتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ آواز کس کی تھی؟ تو فرمایا وہ صدیق اکبر کی آواز تھی۔ تو اس پہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سلوک ہے نا یہ محبت ہے، اور اللہ تبارک اور مولا کائنات کی جو سلوک ہے حضرت علی کا، کیونکہ اس ٹاپک ہے تو ایک بات ان کی بھی آ گئی، حضرت علی کا جو سلوک ہے وہ معرفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دونوں سے حصہ عطا فرمایا۔ اسی پہ امام اہل سنت فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں 2 اشعار پڑھ کے پھر اس محفل کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔